اب جوان اگر نشے میں لگ جائے، جوان اگر بس وہ صرف اور تعلیم کا کوئی مقصد نہیں ہے، تعلیمی رجحان ختم ہو رہا ہے، یہ ہماری بدبختی ہے۔ تو جو اوریجنل زبان ہے وہ دیہاتوں میں ہے، جفاکشی، محنت اور کاشتکاری، اور اس میں آپ یوں کہیں کہ تجربہ اور بھاگ دوڑ یہ دیہاتوں میں زیادہ ہے۔ بات چل رہی تھی نوجوانوں کی، تو ڈاکٹر صاحب نوجوانوں کی کمیونٹیز آج کل مطلب وہ ایک نوجوانوں کی ایک شان ہوتی تھی کہ یار وہ جڑتے تھے تو کچھ بہتر کی طرف سوچتے تھے، ٹھیک ہے، تو ایک کمیونٹیز کی کمی ہے، ٹھیک ہے، ان کا وجود واپس کس طرح لایا جائے، ٹھیک ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کمیونٹی بن جائے، اس کو لمبے عرصے تک اس کی تکمیل، ٹھیک ہے، وہ ختم نہ ہو، اس میں جو خاص چیزیں ہیں وہ پلیز بتائیے گا۔ پر پہلا سوال پلیز مجھے بتائیں کہ یہ کیوں؟ اصل میں ہماری بدقسمتی یہ ہوئی، ہماری آبادیاں دیہاتوں میں تھی، دیہاتی یہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رضاعت کے لیے قبیلہ بنو سعد میں کیوں لے جایا گیا، تو یہ عرب میں معمول تھا کہ بچے کی پرورش میں دیہاتی ماحول، دیہاتی تربیت، دیہاتی زبان، ظاہر بات ہے جو شہروں کی زبان ہے وہ تو ساری مصنوعی آرٹیفیشل ہے ساری، تو جو اوریجنل زبان ہے وہ دیہاتوں میں ہے، جفاکشی، محنت اور کاشتکاری، اور اس میں آپ یوں کہیں کہ تجربہ اور بھاگ دوڑ یہ دیہاتوں میں زیادہ ہے۔ ہمارا بدقسمتی یہ ہوئی کہ آبادیاں شہری سہولتوں کو دیکھ کر زیادہ تر شہروں میں آ گئیں، شہروں میں آ گئی تو ظاہر نہ پہ یہاں کھیلنے کے میدان ہیں، یہاں ذہنی ورزش ہو رہی ہے بچوں کی، نہ کھیل کود کے میدان ان کے اندر رہے ہیں، جوان پھر کمپیوٹر کا اور یہاں تک کا بن کے رہ گیا ہے، آرام پرست ہو گیا ہے۔ بلکہ اس جدید معاشرے نے یہ بھی کر دیا کہ آپ شاید آپ کو پتہ ہوگا، آپ یقیناً اس سے بے خبر نہیں ہیں کہ ہماری یوتھ کی بہت ساری جگہ وہ نشے کی لت میں مبتلا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، بڑے بڑے اداروں میں اس پہ ملوث ہیں، اور یہ جوان یہ کام بیچ رہے ہیں، لا رہے ہیں کئی نام سے، جو نئی نئی جدید شکلیں آ گئی ہیں، کوئی آئس آ گئی ہے، کوئی فلانا آ گیا ہے۔ تو ابھی اس سے تو یہ ایک جوانی کی توہین ہے کہ وہ جوان وہ اس چوک میں پڑا ہوا ہے، وہ اس گلی میں گرا ہوا پڑا ہے، وہ گندگی کی جگہ پہ وہ گرا ہوا پڑا ہے، جوانی کی یہ توہین ہے۔ جوان تو ہر میدان میں آگے ہوتا تھا، وہ اس کی پشت پہ ہوتا تھا۔ اب جوان اگر نشے میں لگ جائے، جوان اگر بس وہ صرف آپ یوں کہیں کہ وہ اگر کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مدعا نہیں ہے، زندگی کے کوئی غرض و غایت نہیں ہے، نشے کا سوٹا لگا لیا وہ چل گیا، اور تعلیم کا کوئی مقصد نہیں ہے، تعلیمی رجحان ختم ہو رہا ہے، یہ ہماری بدبختی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اصلاح معاشرے کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم جوانوں کے لیے ذہنی نشو و نما کے لیے، اس کی جسمانی نشو و نما کے لیے کچھ میدان بناتے، ان کے لیے ہم ان کی ورزش کے کوئی اسباب پیدا کریں، انہیں دین کی طرف لائیں، انہیں میدانوں میں لائیں، انہیں کمیونٹی میں لائیں، انہیں بہت جگہوں پہ لائیں، تو لوگ مطلب نفسی میں اس کشمکش میں جوان جو ایک ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں، یہ یوتھ، وہ بہت پیچھے کیوں رہ گئی کہ اسے گائیڈ کرنے والے، اسے سنبھالا دینے والے، وہ جو ذمہ دار تھے وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بالکل۔ اب ان کے جوان کہاں جائے، آپ کا جوان کہاں جائے گا کھیلنے کے لیے؟ اس کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے، اور اس کی اصلاح کے لیے کوئی ایسی وہ جگہ موجود نہیں ہے، نشہ دینے والے اسے موجود ہیں، وہ سکون ڈھونڈتا ہے، سکون اسے نشے میں ناتا ہے، اور نشہ دے کے وہ پھر تو اس میں ہمارے بڑوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے، بالکل ہمارے بڑوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ آپ نے جس طرح بتایا کہ شہروں کی طرف منتقل ہو گئے، ٹھیک ہے، ادھر کوئی گراؤنڈز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کھیلنے کی، دوسرا تیسرا، تو کھیل ایک جو ہے نا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے آپ کو خوش رہنے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا جو ہے بلڈ فلو اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے ہاضمے کے ایشوز بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، بڑے اس کے فوائد ہیں، ٹھیک ہے، بٹ یہ ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا تعلق سکون سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ مطلب سکون آج کل کے نوجوان تلاش کرتے ہیں بٹ وہ ملتا نہیں ہے سکون پھر وہ نشے وغیرہ میں؟ جی بالکل یہی ایسا ہی ہے۔ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے ہر قسم کے کھیلوں کی، ہر قسم کے کھیل کی۔ آپ شمشیر زنی کے مقابلے آپ علیہ السلام کے دور میں آپ خود کروایا کرتے، دیکھتے تھے، نیزہ زنی کے مقابلے ہوتے تھے، گھوڑ دوڑ کے مقابلے آپ علیہ السلام خود کرواتے تھے،
بندے آپس میں دوڑ کے مقابلے مسابقت اس طرح ہوتی رہتی تھی. آپ نے یہ تفریحی اور یہ جسمانی سرگرمیوں کو، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ارمو، آپ نے فرمایا ارمو فإن أباكم كان راميا، تیر اندازی سیکھو، تیر اندازی، نشانے بازی سیکھو. تمہارا باپ اسماعیل جو تھے وہ بڑے اچھے تیر انداز تھے، یعنی سیکھو، اور آپ سکھاتے تھے. تیر اندازی کر رہے تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور نے فرمایا تھا ارمے، آپ نشانے پہ تیر لگائیں، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پہ فدا ہو جائیں. یہ آپ نے انہیں محبت سے کہا تھا. اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے ہر قسم کی. آج کل اب بڑی اچھی بات یہ ہے، دیکھیں آج کل گیم جو ہے، کھیل جو ہے، یہ ایک انڈسٹری بن گئی ہے. ایسا ہی ہے، وہ ای اسپورٹس نکل آئے کہ آپ جوائے اسٹک لیں اور مطلب آن لائن کھیلیں. وہ بھی ہے، مثلا ہاکی ہے یا ہماری قومی کھیل ہے، یہ ایک انڈسٹری بن گئی ہے. آپ یہ ہمارا جو ادارہ ہے اس کا کرکٹ کا، یہ ایک پورا آپ یوں کہیں کہ یہ ایک انڈسٹری ہے، ملک کی آمدن کے بڑا ذریعہ بن گیا ہے. تو یہ اگر بن گیا ہے تو لوگوں، بچوں کو میدان بھی تو دیں، ہر جگہ پر میدان ہو، قریب ترین میدان ہو، لوگ کھیلیں. ٹھیک ہے جی. یہاں اس ہجوم میں، اس جم غفیر میں ہم نے جوانوں کے ساتھ یہ ناانصافی کی کہ ان کو ہم سنبھال نہیں سکے ہیں، اور وہ اپنی سکون جو ہے نا، تسکین اور راحت جو ہے وہ نشے میں دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ ایسی لا یعنی اور فضول کاموں میں دیکھ رہے ہیں جسے وہ کہہ رہے ہیں. وگرنہ ہمارے اسلاف میں یہ تھا کہ نصابی سرگرمیاں ہوتی تھیں تو غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی تھی جی. نصابی سے زیادہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بچے کی ذہنی وہ جو ہے جی وہ ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی، جسمانی ہوتی تھی. اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم نے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، کھیل تو اس کا ایک رخ آ گیا نا، بٹ میرا کوشچن اسٹل وہی ہے کہ ایک نوجوان ہے، ان کو ڈپریشن کا سامنا ہے آج کل، ٹھیک ہے، بہت زیادہ. کیا وہ مطلب کنزیوم کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا بہت زیادہ، وہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے کہ یار جلدی مل جائے، ابھی مل جائے چیز، امپیشنٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ لا صبری ان میں بے صبری آ گئی ان میں. کیا یہ بھی وجہ ہے؟ اور یہ جو وجوہات ہیں، ان کا اسلام کیا ان کا سولوشن دیتا ہے؟ کہ چلے، ایک تو سمجھ میں آتی ہے نماز پڑھو، ٹھیک ہے، سکون ملتا ہے، جو مطلب جسم کی خوراک ہے، وہ جو خوراک ہیں وہ باقی پلانیٹری ہیں، ٹھیک ہے، پر جو روح کی خوراک ہے وہ اللہ پاک نے اپنے پاس رکھی ہے، ذکر میں رکھی ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اس کے علاوہ مجھے پلیز بتائیں کہ جی اس کا سولوشن کیا ہے؟ آج ہمارا جوان بھی اور بڑے بھی اور چھوٹے بھی بے چینی، پریشانی، ٹینشن، ذہنی جو ہے نا جی وہ بالیدگی، وہ ہر بندہ پریشان ہے. بلکہ اس کا مظاہرہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو ذہنی ڈاکٹر ہیں ان کے پاس بڑا ایک رش ہوتا ہے، کیا خواتین کیا مرد. لیکن ہم صرف جوان کی بات کرتے ہیں. جوان جو ہے وہ کیوں ذہنی؟ بات یہ ہے، آج کا جوان وہ جلد باز ہے، ہدف کوئی نہیں ہے، بھاگ رہا ہے. بالکل بالکل. اس کی اچیومنٹ کے لیے ٹارگٹ کوئی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات کو یہاں پہنچ جاؤں، اس سے آگے جاؤں، ہوا کو ناپتا ہے، فضا میں اڑتا ہے، بڑی دور جانا چاہتا ہے، کر کچھ نہیں رہا. اس میں اور باتوں کا بھی عمل دخل ہوگا، لیکن یہ جلد باز ہے، چاہتا ہے بغیر محنت کے، بغیر جاگے میں جو ہے نا جی وہ اپنے اہداف کو حاصل کر لوں. اور اس کے لیے وہ بائی ہک اینڈ کروک جسے آپ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کس طرح میں بھاگ دوڑ کر کے یہ سارا کچھ میں لپیٹ کے میں ہی سارا آگے ہو جاؤں. تو جلد بازی میں وہ جو ایک راہ راست ہے وہ اڈاپٹ نہیں کرتا. وہ محنت، درجہ، سطح، میں اس پہ جاؤں اور پھر آؤں اور پھر آگے کروں. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ جوان یہ چیز یہ نہیں کراس کرتا، بلکہ اس نے، یعنی آپ یوں کہیں اچھی بات ہے، والدین بچپن میں کہتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، اس کے لیے وہ ظاہر بات ہے پرواز شروع کرتا ہے. ابھی ماحول جو ہے وہ اس کا اجازت نہیں دے رہا، محنت اگر وہ نہیں کر رہا، اور جب وہ آگے تھوڑا سا جاتا ہے تو جب وہ دیکھتا ہے مایوسی ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے، پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے. حالانکہ کامیاب انسان بننے کے لیے ڈاکٹر بننا ہی ضروری تو نہیں ہے، صرف انجینئرنگ تو کامیابی نہیں، کامیابی کے لیے تو بڑے بڑے میدان ہیں. ایک اچھا انسان بننے کے لیے یہ کس نے کہا ہے کہ وہ چیز ضروری ہے؟ تو وہ کیا کرتا ہے جلد بازی میں، جب ایک منزل رکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ پریشان ہو جاتا ہے، مجھے وہ منزل نہیں ملی، میری گیا ساری وہ ضائع ہو گیا. پریشانیاں، اسلام جو ہے سب سے واحد اسلام مذہب ہے جو قدم قدم کے آپ کو کہتا ہے کہ لا تیسوا من روح اللہ.
آپ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. اللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی محنت کو ضائع کرے. اللہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دے. اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ کا نام لے کر، اللہ کی یاد سے، توکل، یقین اور ایمان کے ساتھ جو قدم اٹھائے، یقین کے ساتھ اٹھائے، انشاءاللہ کبھی اس سے مایوسی نہیں ہوگی. کیا کسی نے کہا تھا جو اللہ کا دم بھرتا ہے وہ گرنے پر بھی وہ بڑھتا ہے. ماشاءاللہ. گرتا ہے، گرنے پر بھی وہ بڑھتا ہے. جب آدمی ہمت کرتا ہے ہر بگڑا کام سنورتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ماشاءاللہ. ہم کمر باندھے، جفاکشی محنت کریں. تو جوان ہمارے مایوس اس لیے ہوتے ہیں کہ سر دست کوئی ہاتھ نہیں ملتا، تو وہ بس کیا ہوتا ہے کہ تنگ ظرف، تنگ دل ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، نا امید ہو جاتے ہیں. نا امید ہو.